آپ سب طالب علم ہیں، میں سب سے پہلے اپنے آپ سے کہوں گا، میں دن میں قرآن کتنا پڑھتا ہوں؟ اگر احتجاج کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پہ تدبر کریں، قرآن پہ تفکر کریں۔ پورے 24 گھنٹے میں سوشل میڈیا ایپس میری زندگی میں کتنی ہیں؟ انسٹاگرام کتنا ہے، ٹک ٹاک کتنا ہے، اسنیپ چیٹ کتنا ہے، یوٹیوب کتنا ہے، فیس بک کتنا ہے؟ 6-10 فلٹر لگا کے اپنی تصویر اور پھر 50 لوگوں کو دیکھنا لائک کیا ہے کہ نہیں کیا۔ خدا کتنا آپ کو لائک کر رہا ہے؟ آپ اپنے سٹیٹس کو دنیا کو دکھاتے ہیں، آپ نے کبھی اپنے سٹیٹس کو خدا کو دکھایا؟ یہ ہے احتجاج۔ اگر آج معاشرہ بہرا روی کا شکار ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے زندگی میں، اور قرآن جب نہیں ہو تو آپ ناطق قرآن کو کیسے لے کر آئیں گے؟ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے تو نیزے پر قرآن کی تلاوت کی ہے۔ وہ جو نیزے پر قرآن کی تلاوت کرے اور سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کرے، اور اس کے ماننے والے قرآن دن میں ایک دفعہ بھی نہ کھولیں اور پھر یہ کہیں کہ خدا ہمیں ہدایت دے، نجات دے، کیسے دے گا؟ اور وہ جو ہر مسلک، ہر فرقہ، زندہ 11 مذہب ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں، اور اوورآل دنیا بھی یہی چاہتی ہے کہ کوئی ہو جو دنیا کو بچائے۔ سنی ہو، شیعہ ہو، فرق نہیں پڑتا، کہیں پیدا ہوں گے، کہیں پیدا ہو چکے ہیں، شخص ایک ہی ہے جو اصل وارث ہے قرآن کا، وہ غیبت کے پردے میں، وہ ہمارا امام، یہ جو ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو قرآن پر ڈھالیں گے نہیں، وہ آئے گا نہیں، کیونکہ جب وہ آئے گا تو قرآن کو عام کرے گا، نیا سسٹم نہیں لائے گا، وہی جو مدینہ میں تھا وہی آئے گا۔ لیکن اگر وہ آج ہماری زندگی میں عزیزان محترم نہیں ہے تو پھر ہم کس امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ امام کہ جس نے دنیا کو، آپ کے سامنے سارے دنیا کے سسٹم فیل ہو چکے، کوئی سسٹم سوائے کچھ چھوٹے جگہوں پر کہ جو جن کے وجود میں ولایت ہے، باقی اس کے علاوہ تو کوئی سسٹم کہیں کھڑا ہی نہیں ہو رہا، کہیں کچھ کر ہی نہیں رہا، سب عبید الدنیا ہو چکے ہیں۔ ہر کسی کو، رسول خدا نے حضرت ابو ذر کو کیا فرمایا؟ حدیث میں ہے کہ ابو ذر، 2 چیزوں کی محبت انسان کے وجود سے دین کو چھین لیتی ہے، ایک حب المال اور دوسرا حب الشرف۔ حب المال یعنی مال کی محبت، شرف یعنی ڈیزگنیشن، پوسٹ، لوگ میری عزت کریں، لوگ میری یہ کریں۔ آپ کے سامنے کرسی کی خاطر انسان کتنا بک چکا ہے، پوسٹ، ڈیزگنیشن ہی خاطر، اور یہ ہر شخص ہے۔ ہماری انگلیاں صرف ہمارے حکمرانوں پہ اٹھتی ہیں، ہمیں بھی جو پوسٹ مل جائے ہم بھی اس کے لیے یہی کرتے ہیں۔ کوئی اگر فلانی جگہ کا ہیڈ ہے، کوئی فلانی جگہ کا ہیڈ ہے، کوئی کسی تنظیم کا ہیڈ ہے، کوئی کسی ادارے کا ہیڈ ہے، وہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان نفس پرست ہے، خواہشات۔ سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا میں آ کر صرف ظاہری یزید کا گلا نہیں کاٹا، بلکہ انسانی نفسیات جو اسے خدا سے دور کر دے۔ امام حسین کا جو سب سے بڑا مقصد تھا کربلا میں، وہ لا الہ الا اللہ، اسی لا الہ الا اللہ کے پرچم کو بلند کیا امام حسین نے۔ امام حسین خود فرماتے ہیں مدینہ نکلتے وقت کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ امام حسین کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، امام حسین کو اقتدار نہیں چاہیے تھا، امام حسین قدروں کی جنگ کر رہے تھے، ویلیوز کی جنگ کر رہے تھے۔ جو دشمن کے پورے کونوائے کو پانی پلائے، ان کے جانوروں کو پانی پلائے، اس سے بڑا انسانیت کا کوئی علم بردار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ مگر 6 مہینے کے امام حسین کے بچے کو پانی نہیں دیا گیا۔ عزیزان محترم، یہ جو چیز قور کربلا سے نکلتی ہے وہ یاد خدا ہے۔ سورہ منافقون میں پروردگار کہتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، مال اولاد کی جو محبت، یہ تمہیں ذکر خدا سے غافل نہ کرے۔ اب ذکر خدا اصل ہے۔ 1,24,000 پیغمبر کیوں آئے؟ امام حسین کہ ہم جو یاد کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں امام حسین کو یاد؟ کیونکہ ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، اے وہ سلام ہو جو آدم کا وارث ہے، جو نوح کا وارث ہے،
جو عیسیٰ کا وارث ہے، خوب جو ابراہیم کا وارث ہے، خوب یہ وارث ہے. اور سارے نبیوں کا خلاصہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. ہر نبی لوگوں کو خدا کی طرف بلانے آیا. تو کیا ہم خدا کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگیاں خدا کی طرف جا رہی ہیں؟ کیا ہماری تعلیم خدا کی طرف جا رہی ہے؟ کیا ہم پڑھ کر شعور حاصل کر کر خود بھی معاشرہ بھی خدا کی طرف جا رہے ہیں؟ خدا اور خدا کی یاد. مولا امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی ذکر سے زیادہ کوئی لذت نہیں ہے.